جی السلام علیکم۔ یہ 148 148ویں ملاقات ہے۔ سن 2000 اپریل میں میرا خیال ہے یہ مہینے ہوں گے جب یورپ گیا۔ اب باری ذوالفقار بھائی کے گھر کی تھی، وہاں بھی گیا۔ خاص بات یہ تھی کہ اس کی مسز کے کھانے زبردست تھے۔ پتہ نہیں ذوالفقار نے ہی اسے بتا دیا تھا کہ بھائی جان بھنڈیاں شوق سے کھاتے ہیں، تو واقعی بڑی لذیذ بھنڈیاں بنی ہوئی تھی۔ کم سے کم 3 کھانے ہوتے تھے، 2 کبھی نہیں ہوتے تھے، اور روٹی توے کی بہترین، اور آرگنائزڈ پورے گھر کا سسٹم۔ 6 بجے چھوٹے بچے اپنے بیڈ میں ہوتے تھے، 8-9 بجے بڑے بچے بیڈ میں ہوتے تھے۔ پرسکون ماحول۔ میں اور ذوالفقار بھائی نیچے ڈرائنگ روم میں کافی دیر تک بیٹھ کے گپیں لگاتے رہتے۔ فروٹ وغیرہ بھی کافی ہوتا۔ اس طرح گھر کی باتیں اور حالات حاضرہ پہ تبصرہ جاری رہتا۔ ذوالفقار کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہنشاہوں والا دل دیا۔ اس کے نزدیک پیسے کی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس کا یہ بھی تھا کہ صبح دکان پہ جانے سے پہلے اس نے پاکستان میں امی جان کو لازمی فون کرنا، ان کی دعائیں لینی ہے، پھر دکان پہ جانا ہے، یا دکان پہ پہنچ کے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ خیر میرا بھی شیڈیول یہی رہا۔ میں نے جو سٹور رن کیا، ان کی وفات تک سب سے پہلے میرا کام یہی ہوتا تھا کہ میں انہیں آتے ہی رنگ کرتا تھا، اور رات کو جب سٹور بند کرتا تو والدہ صاحبہ کو ملنے لازمی جاتا۔ یہ معمول تھا۔ اس طرح ذوالفقار بھائی کے گھر رکا۔ اگلے دن ظاہر دکان پہ جانا ہوتا ہے، تو اکثر وہ بھائی جان کے گھر سے ہو کے جاتا، وہاں سے پھر ہم سیدھے دکان پہ جاتے۔ کئی دفعہ بھائی جان بھی دکان پہ آ جاتے، کیونکہ ان کی دینی اور مذہبی مصروفیات بہت زیادہ تھیں، ان کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا تھا۔ اکثر چونکہ میں نے بھائی جان کے گھر جانا ہوتا تھا، ذوالفقار بھائی بھی میرے ساتھ ہوتے تھے۔ اس طرح اکٹھا کھانا سب کا اکٹھا وہیں پہ ہوتا تھا۔ بتا چکا ہوں کہ بھابھی صاحبہ کے ہاتھوں میں لذت، اور پھر میں اور ذوالفقار بھائی دونوں کھانے کو شوقین۔ بھائی یہی سمجھیں کہ شاید آخری کھانا سمجھ کے کھانے والے، اور جب لذیذ بنا ہو تو پھر ضائع کھایا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ ہمارے گھروں میں، کئی گھروں میں تو صبح پراٹھے بنتے ہیں، دوپہر کو کھانا ہوتا ہے، باقاعدہ سالن ہوتا ہے، شام کو بھی ہوتا ہے باقاعدہ۔ لیکن یورپ میں ایسا نہیں ہے۔ شاید یورپ میں ہو، لیکن میں نے جو ادھر دیکھا وہ صبح ناشتہ تھا، اور اس کے بعد وہی دوپہر کا کھانا یا شام کا کھانا۔ کیونکہ دوپہر کو تو ہم شاپ پہ ہوتے تھے، وہاں پہ ذوالفقار بھائی کوئی نہ کوئی شوارما، برگر، فش یا مجھے بھیج دیتے
مجھے سراؤنڈنگس میں شاپس کا پتہ چل گیا تھا، میں لے آتا تھا، اور پھر واپسی پہ بھائی جان کے گھر کھانا۔ ہمارے ہاں میرا خیال ہے کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے یورپ کی نسبت۔ یہاں لوگوں کے میرا لے میدے اسٹمک ذرا ہیوی ہیں۔ ہالینڈ میں جو بلیک مارکیٹ میں جاتے تھے، اس کے علاوہ اگر میں کو 1.25 سال وہاں رکا ہوں تو ایک دفعہ سینٹرم مارکیٹ میں گیا، ایک وہ چودھری اللہ دیتا صاحب ہوتے تھے، اللہ جنت نصیب کرے، پتہ چلا وہ فوت ہو گئے ہیں۔ ایک دفعہ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، ان کا گھر ذوالفقار بھائی کی دکان کے ساتھ تھا، بعد میں بھی 1-2 دفعہ لے گئے۔ یہاں وہ بھائی جان کے گھر میں رستے میں ایک وہ مینار سا پڑتا ہے، ٹاور، مجھے اس کا نام بھول گیا، مجھے وہ وہاں لے کے گئے۔ یہاں وہ جو کرکٹ کی گراؤنڈیں ہوتی تھی جہاں پہ میچ ہوتا تھا، اس کے علاوہ مجھے کچھ وہاں پہ یہاں تو کچھ خاص چیزیں وہاں پہ تھی نہیں، یہاں مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ذوالفقار بھائی مجھے خورخم کے علاقے میں جو ان کی مین مارکیٹ تھی، مختلف شاپس پہ لے کے گئے، دیکھا میں نے۔ میرا لے وہاں پہ اتنی کوئی ہسٹورک پلیسز نہیں تھی۔ ہاں، بیلجیم میں انٹورپن کے آگے تھوڑا خالد بھائی نے بتایا کہ یہاں دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی، کوئی خاص نام تھا اس جنگ کا، وہ جگہ دیکھنے کو ملی۔ باقی ظاہر ہے شاپ پہ ہی رہے یا گھر میں رہے، کیونکہ ویکینڈ میں ہم لوگ مارکیٹ پہ چلے جاتے تھے بے فروائی۔ یورپ میں کام کی بڑی اہمیت ہے، ایک ایک گھنٹے کی اہمیت ہے۔ پاکستان میں لوگ موچی، نائی، دھوبی، گول گپے والوں کی ریڑھی کے پاس کھڑے 3 گھنٹے گپے لگاتے رہتے ہیں، وہاں میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا۔ جو وہاں کی موٹر ویز ہیں، وہاں پہ بائک کوئی شاذ و نادر نظر آتی ہے، ورنہ گاڑیاں، اور تو ٹریفک ہے کوئی نہیں، ٹریلیں ہیں، گاڑیاں ہیں، جو کاریں ہیں۔ ہمارے ہاں لائف سٹائل اور ٹرانسپورٹیشن کے مینز بہت مختلف ہیں۔ وہاں پہ بہت کم لوگ اس طرح نظر آتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں روڈز پہ ہیں۔ کلچر ہی بالکل مختلف ہے۔ موسم کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ آج میں نے چھتری ہاتھ میں رکھنی ہے، کیونکہ بارش کا ٹائم بھی باقاعدہ ہوتا ہے، پھر اسی طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ ٹھنڈ تو اپنے عروج پہ اور کمال پہ ہوتی۔ میرے لیے یہ پہلا تجربہ تھا۔ خیر، اپنے مزاج کے مطابق شاید یورپ نہیں تھا، اور وہاں دیر پر رہنے کے لیے بھی کوئی بڑی مجبوری ہے تو آپ رہ سکتے ہیں۔ آگے پھر آپ کے اگر بچے بڑے ہیں تو ان کے علیحدہ مسائل ہیں، ایجوکیشن سسٹم، لینگویج پرابلم۔ تو جس وقت میں گیا تھا اس وقت بڑی کمپلیکیشن تھی۔ ہاں، اگر کوئی سنگل ہے، ینگ ہے، وہ چلا جائے تو اور بات ہے۔ خیر، اتنا تھا کہ پہلے 17-18 سال نوکری کی بینک میں تو 2 الارم لگا کے سوتے تھے، اب وہ ریسٹرکشن نہیں تھی، ریلیکس مائنڈ تھا۔ ذوالفقار بھائی جب گھر سے نکلتے مجھے رنگ کر دیتے، میں اتنی دیر میں تیار ہو جاتا تھا۔
آ کے وہ ناشتہ کرتے، جب بڑی جلدی ہوتی تو کہتے نیچے آ جاؤ، سیدھا شاپ پہ چلتے ہیں۔ شاپ پہ بھی مختلف لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملتا، ایکسپیرئنس ہوتا۔ ویسے بھی مجھے اشتیاق ہے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا، ان کو دیکھنے کا، ان سے سیکھنے کا کہ ہاؤ دے بیہیو۔ جو ڈفرینٹ نیشنلٹیز ہیں ان کی وے آف تھنکنگ کیسی ہے، وے آف بیہیویئر کیسا ہے، اور وہ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں۔ کیونکہ جب قومیں ترقی کرتی ہیں، ترقی کے راز ہوتے ہیں، اور ترقی کے راز ان کے افراد میں چھپے ہوتے ہیں۔ اور اگر معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے تو دیگ پوری نہیں کھاتے، ایک دو چاول سے پتہ چل جاتا ہے کہ گل گئی ہے یا نہیں گلی۔ تو جب کسی معاشرے، کسی فیملی کی تنزلی کا اندازہ لگانا ہو تو بس آپ ایک دو کو چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کسی گھر میں جائیں، باپ بچوں سے مخاطب ہو، اگر درمیان میں والدہ بول پڑے تو سمجھ لے کہ یہاں کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یہاں کا اللہ حافظ ہے۔ کیونکہ بچے کو باپ کو جواب دینا چاہیے، لیکن جب والدہ جواب دے گی تو وہ بچے کو پروٹیکٹ کر رہی ہوگی۔ اس طرح بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی کے وکیل بن جاتے ہیں، اسے جواب دینے کی زحمت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا سرکاری وکیل موجود ہوتا ہے، لہذا اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں ان آنسریبل ہوں، میں جواب دہ نہیں ہوں، کیونکہ میری جگہ کوئی ٹھیک ٹھاک ٹھوک کے جواب دینے والا موجود ہے۔ اور جو آگے سیکنڈ یا تھرڈ پارٹی ہوتی ہے اس کے لیے اتنے میسج کافی ہوتا ہے۔ تو مجھے تو یورپ کی فضا کوئی اتنی پسند نہ آئی۔ وہاں بہت سی پابندیاں ہیں، ٹریفک کی پابندیاں ہیں، پارکنگ کی پابندیاں ہیں، بزنس میں پابندیاں ہیں۔ ہم کھلے ڈلے لوگ، پاکستان والے، مڈل ایسٹ میں بھی تقریباً کھلا ڈلا ماحول تھا۔ وہاں آپ چھوٹے بچے کو گاڑی میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، گھر میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، بہت سی اس طرح کی پابندیاں ہیں۔ کسی کو غصہ نہیں کر سکتے، مار پیٹ نہیں سکتے، روب داب نہیں جاڑ سکتے۔ وہاں پہ آپ کو یو ہیو ٹو لیو ود ان یور اون لمٹس۔ ظاہر ان چیزوں کے فائدے بھی تو ہیں نا، اس لیے تو وہ لوگ کامیاب ہیں، پوری دنیا پہ وہ حکمرانی کرتے ہیں۔ خیر اس طرح وہاں پہ وقت گزرتا رہا۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ذوالفقار بھائی اور خالد بھائی کے دوستوں کے ذریعے پتہ چلا کہ پرتگال میں امیگریشن کھلی ہے، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا، آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ وہاں جا کے امیگریشن اپلائی کی جائے۔ آپ اگر موڈ ہو تو ادھر رہیں، امیگریشن آپ کو پرتگال سے لے دیتے ہیں تاکہ آپ کو آنے جانے میں آسانی ہو۔ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ اس موضوع پہ بات ہوگی۔ ہم گئے بھی 2 دفعہ۔ اپنا خیال رکھیے، گفتگو میں کوئی غلطی تو معذرت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔